سامنے سید الذاکرین نفیس الذاکرین سید زادہ علامہ مولانا منظور حسین شاہ صاحب آف سودرا جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد بے بر عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ التماس دعا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظہور الحجت۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظہور الحجت۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المستضعفین ولی العصر کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دوستو،
محرم الاحرام عشرہ میں سب کو مولا نے حاضری کا شرف عطا کیا، شہزادی قبول فرمائے۔ یہ بات عمل کرنے تک ابھی بحث ہے، عمل کرنا کافی نہیں، عمل قبول ہو جائے یہ کافی ہے۔ کچھ عمل کر کے بھی ضائع کر بیٹھتے، عمل کرنا، یہ میری بات سن رہے ہو؟ عمل کرنا، یہ میرے بچے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں سب سن لو، پہلے عمل کسی کام کا نہیں اگر قبول نہ ہو تو۔ اگر کسی کام کا ہوتا تو قرآن میں یہ کیوں ہوتا؟ عاملات ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے والے چہروں پہ لعنت پڑی ہوگی اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ بے عملوں کی بات تو نہیں، یعنی عمل ہیں قبول نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ ولایت کی گواہی دینا کافی نہیں، قبول ہو تو پھر کافی ہے۔ کو گل سمجھ آ رہی؟ اور جیڑیاں بحثاں پہ تے تقریراں تسی سندے کر دیو نا، اے بس ہے وقت ہی ہے گزارن والیاں گلاں، پلے ساڈے ککھ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی کافی ہے؟ نہیں، منافق دیتے رہے، اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے گواہی کافی نہیں، جب تک قبول نہ ہو۔ انہاں نوں با کے پوچھو قبول دیا کی شرائط میں؟ کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کسی نو کوئی احساس ہوئے تو کوئی اس پاسے دھیان کرے نا۔ یہ اسی پاکاں دے فضائل پڑھن نہیں ہوندے، اسی اپنے فضائل پڑھن ہوندے ہیں۔ بندے آکھن بڑا پڑھے ہے تے بڑا پڑھے ہے، نہ اسی پاکاں دی مصیبت دسنے ہاں تے نہ اسی پاکاں دی شان دسنے ہاں، اسی اصل وچ اپنی شان دسن آئے ہوندے ہیں کہ سانوں آکھنے بڑا بندہ ہے۔ یہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تہاڈی یہ مشکل حل کراں، یہ ولایت دے مسئلے دی کہ جی نماز تو ود گئی تے روزے تو ود گئی تے حج تو ود گئی تے مولوی جڑے نے پھر وہ لڑن لگ پیندے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میرے لو ویکھو جی، بیزار تے نہ کرو، میں بس اے حاضری میرا دل سی مجلس پڑھا، پر تسی ٹائم ہی اپنا آپ ضائع کر دیندے ہو، تے میں تو نہیں نہ ضائع کرنا۔ اے میں تہاڈی مشکل حل کرن لگا، اے مولی صاحبان بھی تھوڑا سنبھل جان۔ وہ جی علی ولی اللہ ود گیا، ہر شے تو ود گیا، تے لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ کو پڑھے تے علی ولی اللہ نہ پڑھے تے سوائے لعنت تو انہوں ککھ نہیں لبدا، وہ پھر لڑن لگ پیندے نے۔ اے مولا علی نو ودا دیتا ہے جی، ودا دیتا ہے، مولا علی دی ولایت ودا دیتی ہے۔ واللہ دے بندیو اے گل نہیں، یہ تانوں دس نہیں پہ سکدے، تسی سمجھ نہیں پہ سکدے۔ اصل ہی تانوں پتہ ہی نہیں لگا کہ تسی مقابلہ شروع کر رہے ہیں، اللہ دی ولایت ہو رہے، رسول دی ولایت ہو رہے تے مولا علی دی ولایت ہو رہے۔ نہیں نہیں، میرے مالک الجلے پوچھا، فرمایا لوگو ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ حیدری، کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ چلو 2 محرم کو
یا 3 محرم کو چلتی ہوئی شبیر کی سواری رک گئی. جبریل قدم پکڑ کے کہہ رہا تھا اتار جس کو پروں پہ میں آرام کراتا رہا. 7 سواریاں بدلی، قدم نہیں بڑھایا. اللہ اکبر. یہ روایت سب نے لکھی. یہ روایت سن رہے ہو، میں گل کرنے لگا. یعنی ان کی سواریاں بھی جانتی ہیں منزل کیا ہے. تو سی آندے ہو انہاں نوں نہیں پتا، ان کی تو سواریاں جانتی ہیں. کوئی سن رہے ہو؟ میرے واسے چوہے پھر میں تے کر جا کے سمجھاواں. نبی پاک کی سواری کس کے گھر جا کے رکی؟ ہجرت پہ ابو یوب انصاری کے گھر. اس کا مطلب ہے رسول کی ڈاچی جانتی ہے کہ رسول کی منزل کیا ہے. ایسے ہی حسین کا گھوڑا جانتا ہے میرے آقا کی منزل کیا ہے. بس مکان لگا. جیڑے چند چہرے میں نظر آ رہے ہیں انہاں دی دعا لب گئی کافی ہے. میرے آقا نے فرمایا جیب سے یہ خاک شفا مٹی نکالی، کربلا کی مٹی ملائی، خوشبو لی، لے کے کہتے ہیں عباس یہ گھوڑوں سے اترنے کا مقام ہے. بس سردار کو حکم غازی کو ملا، کہا قافلہ روکو، یہی مقام ہے جہاں پہ ہم نے گھوڑوں سے اترنا ہے. قافلہ رک گیا. سیدہ کے لال نے فرمایا غازی جی آقا، جتنی عزتوں سے کہہ دے ہاشمیوں کو آج بطول کی بہو بیٹیوں کو محملوں سے اتار سکتے ہو اتارو. اج کنی محرم دیئے 12 ہے نا، تیدے تو اگے میں اور کی مسائل پڑھا. جتنی عزت سے اتار سکتے ہو اتارو. پھر عباس شاید تجھے نہ سوار کرنے کا موقع ملے نہ اس شہزادی کو محمل سے اتارنے کا. میرے قبلہ پہلے ایک قنات لگائی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ قنات کی 4 دیواری بنائی گئی. 4 دیواری میں عالیہ کا خیمہ لگایا گیا. خیمے کے اندر شہزادی کا محمل آیا. تو اسی میری گل ہی نہیں پہ سن دے میں کی پہ آخنا. سارے سفر میں سب سے بلند خیمہ بی بی کا ہوتا تھا. بھلا کیوں؟ شہزادی یہ خیمے کے باہر محمل پہ نہیں بیٹھتی تھی سارا سفر، نہیں، خیمے کے اندر ہی محمل آتا تھا، اندر ہی مخدومہ محمل پہ سوار ہوتی تھی. میری گل سن دے پہ ہو؟ اے میں سیدزادیاں تے سادات نو پہ دسنا کدیاں پردیاں آلی سی توڑی مخدومہ تے ازادارہ نو پہ سمجھانا. تے جس وقت قافلہ چل پڑتا نا، جہاں قیام ہوتا قافلہ چل پڑتا، سارے سفر میں غازی رک جاتے. کیا کرتے تھے جناب عباس؟ اپنے سر سے دستار اتار کے بی بی کے خیمے میں جہاں جہاں شہزادی کا قدم لگتا تھا نا، غازی دستار سے نشان قدم مٹا دیتا تھا
کسی کی نظر بھی میری مخدومہ کے قدموں کے نشان۔ ماشاءاللہ۔ بس میرے قبلہ، یہ قناعت کے اندر خیمہ، خیمے کے اندر میں جو سمجھ سکا ہوں، خود شبیر نے آ کے اپنی بہم کو محمل سے اتارا۔ اللہ اکبر۔ خیام لگ گئے۔ میں خیام کی آپ کو ترتیب سمجھاؤں۔ یہ پردے داروں کے خیمے، اس کے چار طرف قناعت کی دیوار، اس کے باہر ہاشمیوں کے خیمے، پھر قناعت کی دیوار، پھر اصحاب کی مستورات کے خیمے، پھر قناعت کی دیوار، اس کے باہر پھر اصحاب کے خیمے۔ کو غلطی سمجھ آ رہی؟ کیوں بھلا شہزادی کی آواز بھی کسی صحابی کے کان تک نہ پہنچے؟ میں صدقے جاواں۔ لو میرے قبلہ، گل مکائیے۔ میرے آقا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا۔ اس جگہ کا نام نینوا، اس جگہ کا نام کربلا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جگہ میں خریدنی چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہتا ہے آقا یہ جگہ ہمارے کسی استعمال میں نہیں، اتھے فصلاں رکھ دے سن، بندے تے گاندے سن، اسے کاشت نہیں کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا تمہارے کسی کام کی نہیں، میرے کام کی ہے، قیمت لو، جگہ دو۔ کہتے ہیں آقا اس جگہ کی آبادی ناممکن ہے، اس کی اپنی ہسٹری ہے۔ یہاں آدم آئے روتے گئے، نوح نبی آئے روتے گئے، ابراہیم آئے روتے گئے۔ کائنات میں حیدر سے بہادر کوئی نہیں، لیکن جہاں سے علی گزرا ہے نا، باقی روتے تھے، علی گر پڑتا، کبھی کسی مقام پہ رویا، کبھی کسی مقام پہ رویا۔ اسی بڑے سمجھدار لوگ کو کوئی میری غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی کئی بار روئے۔ ترمہ کہتا ہے میں ساتھ تھا جب سفین میں یہاں سے گزرے ہیں، ایک مقام پہ علی غش کر گیا، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میری بیٹی دیکھے گی، اس کا ویر ذبح ہو جائے گا۔ دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے، اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے، سانو ساریانو اس ناحق خون دا بدلہ لین والے لشکرچ شمار فرماوے۔ سلطان زمانہ اس ساڑی ساری نوکری، کمیاں بھری نوکری قبول فرماوے۔ تسی تھاکتے نہیں پہ، گل چلائی چلنا تھوڑی چیر۔ میرے آقا نے فرمایا بحث نہ کرو، قیمت لو، جگہ دو۔ 60,000 دینار میرے آقا نے اس کی قیمت دی ہے۔ 30,000 بہن نے، 30,000 بھائی نے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کوئی غریب نہیں، سردار اترا ہے۔ میرا دل پھٹ دے جڑے آندے نے اے بڑے غریب سن، نہیں اے تے بڑے بڑے سردار سن جی۔ کو میری گل سن دے پہ ہو جی؟ ہائے بس میں نیڑے لا لی گل۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قیمت لو، جگہ دو۔ آج کتنی محرم کی ہے؟ آج ہے 12، جس دن کریم نے کلام کیا۔ بعض 2، بعض فرماتے ہیں 3، 2 ہو یا 3 ہو،
میرے آقا نے فرمایا آج ہے 2 محرم، 10 کی دیگر کو آ کے دیکھنا، میں معلّہ بنا دوں گا۔ ہون میرے میں معلّہ بنا دوں گا۔ کل خانی دی مجلس ہے، تسی جنہیں آگے تھوڑی مہربانی ہے، یہ دن تے پہن ہی نہیں دفن کر سکی تھے، تسی جنہیں آگے ہو تھوڑی بڑی مہربانی، یہ دیاں تے تیاں نہیں رو سکیاں، یہ جنہیں تشریف لائے ہو تھوڑی بڑی مہربانی، انہوں تے پتر نہیں رو سکیا۔ انجے تنی نا غریب دی کل خانی، کوئی میری گل سن دے پہ ہو؟ بس گل مکا دے لگا، جلے سردار فرمایا نا میں انہوں معلّہ بنا دیا دا، میرے نال ہو اس مٹی نو خاک شفا بنا دیا دا، اس جگہ تے آدم تو لے کے مصطفیٰ تک نبی زیارت کرنا وندے۔ کوئی سن دے پہ ہو؟ قبیلہ بنی اسد دا بزرگ ہاتھ جوڑ کے کھلو کے اندر تسی جو فرماندے پہ ہو میں انہوں معلّہ بنا دیا دا، توڑا نام کوئی مولا حسین ہے؟ جیلیوں نے آکھیا نا توڑا نام مولا حسین ہے، تے سردار فرمایا او میں یہاں جنہوں کانڈ تے چاہ کے مدینے چٹور دا رہے ہیں، جیلے فرمایا نا او میں یہاں جدے جنت تو جوڑے آئے، جنہ عبادت کرنی ہے میرے لو ویکھو بزرگ ہاتھ بن کے آندہ ہے، میں ضعیف ہاں گستاخی کرن لگا، منو معاف کر دیں، لیکن میرا جگر جو پہ پھٹ دائے، میں پوچھا نہ تے میں مرنا، تیرا نام مولا حسین ہے تے او محمل او خیمے تواڈی پاک پہنوی نالے، فرمایا کلی نہیں بھر جائیاں نال، دھیاں نال، اکبر نال، آباد رہو۔ سردار تواڈی نوکری قبول فرمائے، میرا مظلوم دکھی تے سوختہ جگر امام ساڑھے تے راضی ہو جائے، تے ترس کر کے اس قابل نہیں اس لشکر ساڑھا نا لکھ لوے جڑا اکبر دے خون دا بدلہ لے لوا۔ میرے کل ادھے نال وڈی دعا کوئی نہیں، مولا ساڑھیا تیانو شامل کرے، ساڑھیا پترانو ساڑھی ہر شہ سردار دے کم آج۔ جی وہ جیویاں ساڑھے تے ترس کر دے، تینوں نوکر بڑے سانو تیرے جیا سردار جو کوئی نہیں لبنا۔ کوئی میری گل سن دے پہ ہو؟ بس میرے قبلہ آئے 10 محرم نو معلّہ بنا کے شبیر سوں گیا۔ میں کڈی جلدی آکھے ہے تو ساں کڈے آرام نال سن لے ہے، تو انہوں پتہ نہیں لگ دا پیا معلّہ بنان تے شبیر دا خرچہ کی نہ ہویا۔ آئے میرے آقا نے فرمایا قبیلہ بنی اسد لوکانوں اس زمین خرید کے میں تواڈے حوالے کرنا، میریاں 3 شرطاں یاد رکھیا جائے۔ پہلی میری گل سن دے پہ ہو؟ اے جیلے کتے میریاں پہناں نو لے کے ٹور جانا، کو میری گل سن دے پہ ہو؟ تے سانو دفن کر دے آج۔ اے 10 محرم نو ایتھو میں جا کے تے پیرے زیارت برآمد کرائی، تے
او سید بادشاہ کھا لگے 5-10 منٹ دیر ہے کیوں شبی آئی ہے تے تھکی ہوئی ہے لاہور تو شبی آئی ہے تے تھکی ہے تھوڑی دیر آرام کر لین پانی پی لین تو سا میری گل ہی نہیں سنی میں کی پیانا شبی زلجنا تے نالے آئیے چادر نمی نہیں آئی میریاں چیخاں نکل گئیاں میں کیا بات ہے شبیر اے ویخ تیری سواری دیاں عزتاں جیڑی منصوب ہے پاکستان ہندوستان کنیاں سواریاں برآمد ہویاں ہر سواری تے نمی چادر ہے جی سواری تے نمی چادر ہے او دھوپ تے بغیر کفن تو کوئی میری گل سمجھے چاہیے اللہ تو انہوں سردار دا وفادار منو بنائے ہائے بس یہ میری نوکری قبول فرمایا جے کمیاں پری نوکری ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا مولا حسین جنہوں کوئی جنہ بھی روے حق ادا نہیں ہو سکتا اے تے دا خون رون اللہ پتر جلے کفن چ رویا ہے تے سرکار باقی رکھے بابا ایٹھے بھی پہ روندے ہو اندے نے پتر میرا پیو مظلوم ہی ہے تو منو کنا کفن دیتا ہے میں بے کفن چھڑ کے ٹھرے شہزادی توڑے تے راضی ہوئے خاتون قیامت ساڑی کوتاہیاں معاف کرے تے اے حقیر جی کوشش قبول فرماوے میری گل سن دے پہ ہو میرا چند گل بڑی لمبی ہو گئی ہے بس میں انہوں مکا دے لگا ہائے دوسری شرط میرے زوار آون دے کوئی زوار میرا تسا نہ روے اے جڑے ازاداری اچھ پانی پہ آندے ہو نا اے تو اڈا مل حسین کریم کو لے تے اے ازادارانو جڑا لنگر کھواندے ہو خدا جاندہ وے اے آمن تے دے ہو خیر دا بینا ہائے 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 میرے سردار نے فرمایا اے 3 دن مہمان رکھیا ہے میرے زوارانو تسی میری گل نہیں پہ سن دینا میں کی پہ آکھنا 3 دیاڑے دے تسے نے فرمایا 3 دن مہمان رکھیا دے تے تھوڑی ڈیوٹی ہے وے تسی میرے زوارانو دسنا ہے میں کتھے کتھے لٹے آ گیا نہیں تسا میری گل نہیں سنی سیدہ دے گلشن دے باغ دے پھول کتھے کتھے بکھرے کلیاں کتھے تسا دسنا ہے میرا قاسم کتھے تقسیم ہویا ہے تسا زوارانو دسنا ہے میرے اکبر نو برچی کتھے لگی ہے تسا دسنا ہے میں علی اصغر دی قبر کتھے بنائی ہے تسا دسنا ہے کتھوں میری بہن ویندی رہی ہے تے میں سجدہ دیندہ رہا میری گل سن دے پہ ہو پھر میرے سردار نے مستورات نال کلام کی تھی میرے نال ہو جی میرے آقا نے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ دیو نا میں او دا پتر ہاں میں او دا پتر ہاں جدی تعظیم واسطے مصطفیٰ اٹھ دے سن جیڑی جنت اچ تمام مستورات دی سردار ہے میرے نال ہو شریعت اچ مرد دفن کر دینے میں مالک شریعت دا پتر میں امام ہاں میں توانوں پہ حکم دینا جے ڈر تو اڈے مرد نہ بن تے تسی آ کے دفن کر دے آج کوئی سن دے پہ ہو میری گل لو کوئی سن دے پہ ہو میری گل لو اے انجے تے نہیں نا مستورات مجلس جاندیاں شبیر جو بلایا میرے جنازے تے ضرور آ
ماشاءاللہ بس گل نیڑے لگ گئی ہے جی. ایک لفظ میں اور پڑھ لا. وقت ہوندہ تو میں بہت زیادہ پڑھدا. میرا دل تے کردا ہے آرام آرام نال میں انہاں مظلوماں دی گل انج سناواں کہ انہاں بچیاں نوں سمجھ آ جائے. ہاں تسی تھک تے نہیں پئے جی؟ گل سمجھ چاہندی پئی ہے جی؟ پتر چان ایتھے بہ پتر ایتھے بہ ذرا میں تیرے واسطے گل کرن لگا. ماں پیو نوں نصیب ہوئے. پھر میرے آقا نے چھوٹے بالا نو بلایا تے فرمایا بچو میں تواڈے رسول دا پتر ہاں. تے جدوں میں چھوٹا سا نا میں رسول دی کنڈ تے بہ جاندا سا. او نماز پڑھدا رہندا. بچو جے ڈر تو تواڈے پیو نہ آمن تواڈیاں ماما نہ آمن تے تسی اس ٹبے تے آ جایا جے تے بالا نو کوئی کچھ بھی نہیں آندا. نہیں تسا میری گل سنی. بالا نو کوئی تماچے نہیں ماردا. بالا نو کوئی تیر نہیں ماردا. انہاں تیر مارنا ہے تے میرے 6 ماہ دے پتر نو. تے تسی آ جاوے جے تے چولیاں اچ مٹی پا لوے جے تے بال مٹی پا کے کھیڑ دینے تے تسی مٹی پا کے آوے جے نہ ماتم کرنا. میرے لو دے ویکھو تسی ایس مقام تے ایک 6 ماہ دے بچے دا لاشا پہ آوے دا تسی مٹی پا دیا جے تواڈی کھیڑ ہو جائے دی مظلوم دا کفن. دعا کرے نا دا وارث جلدی آوے. اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے. سلطان معظم دی شاہی آوے. انہاں دے دشمن برباد ہوون. شبیر مولا بنا کے سوں گیا. بہن شام فتح کرن واسطے ساری رات تیاری کی تھی. آکھیا غازی دی بہن نہون علم تیرے حوالے. میں صدقے جاواں یتیم اکٹھے کیتے. صبح 11 محرم دا دن چڑھیا. تسی تھکتے نہیں پئے؟ 2 لفظ مسائل دے پڑھا. مینوں نہیں سی پتا. جدوں دا پتہ لگ گئے 20 سال ہو گئے نے انہاں ترس کیتے تے پتہ لگ گئے. میں معافی منگی ہے. تسی بھی مانگ لو. پتہ جو نہ ہوئے اسی 11 محرم نو کپڑے نویں پا لینے ہیں. کوئی میری گل سن دے پہ ہو؟ میں تواڈا بھلا پیا کرنا. اسی 11 محرم نو داڑیاں بنوا لینے ہیں. تھک جو بڑے گئے ہونے ہیں. لباس بدل لینے ہیں. جنہاں ماتم کرنا ہے میرے لو ویکھیا گئے. میں تواڈی نوکری دینا آیا کہ میں سردار دے سامنے سرخرو ہو جاؤں. میرا آقا کہ شاباش ساڑی غربت صحیح دسی ہے. اے میری غرض ہے. تاں پہ تواڈے نالے گلاں کرنا. میرے بزرگوں تے میرے پتروں تے میرے پراوو میریاں ماما پہنا تیاں سیدے زادیاں عزت دار لوکو مولا جاندہ ہے. اے میں تواڈے پلے واسطے گل پیا کرنا. ان میں پڑھا 11 دی رات روندہ چان ڈب گیا تے روندہ 11 محرم دا سورج چڑھ پیا. میرے نالو ہون دل دکھے میں نو معاف کرے آجے. میں تے مقتل پڑھنی ہے نا تے اینا بالا نو دسنا وے. اے 11 محرم دا دن اے ظلم دا دن ہے. تسی سمجھ جو 10 محرم بڑا ظلم ہے. رات ہو دے تو ود ظلم ہے تے دن حد مک گئی ہے. 11 محرم دی پڑھا میں دلیل نال پڑھنا ہونا. 10 محرم نو اکلا کلا ماریا گیا ہے. تو سب میری گل نہیں سنی. اکبر قاسم غازی کلے کلے زینہ تو لتھے کلے کلے مارے گئے. 11 محرم ظلم دی حد مک گئی ہے. کتے کٹھے مقتل چاہے نے تے سارے کٹھے قتل ہوئے نے. نہیں میری گل تو سا سنی. میں تو نہیں گل سمجھا سکیا. انہوں پھر سمجھو انہوں پھر سمجھو. جیڑے ویلے اکبر نو برچھی لگی ہے نا ماں خیمے سی
میرے لو ویکھو یار ماں خیمے سی جلے قاسم لتھا ہے ماں خیمے وچ سی جلے اصغر نو تیر لگا ہے ماں خیمے سی ہن میرے سر تے قرآن رکھ لے جلے علی اکبر دا سر کٹیا نے ماں سامنے ویندی پئی جلے قاسم دا سر کٹیا نے ماں سامنے ویندی پئی ہے جلے آن دا سر کٹیا نے ماں سامنے ویندی پئی جلے علی اصغر نو برآمد کیتا نے بھیڑ ویندی پئی دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے اے پا گھر جلدی تو پہلا آباد ہو زمدی شاہی آوے انہاں دے دشمن برباد ہوون میری گل دی تو ان کچھ سمجھ آئی ہے یہ چھوٹا دکھان دا دین ہے یہ اکابرین دی غفلت ہے عوام نو کتھو پتہ لگنا میرے نالو جی اے میرے سنی پراوو اے 10 محرم نو ایک اپنے آنیا قبران تے نہ جایا کرو تے کوئی سید ہے تے بالکل نہ جائے نہیں تے رسول کو لوں باؤں بے شرمی نال دربار چو کٹ دیتا جائے دا میں پہ آخنا امتی بھی نہ جائے رسول اپنے دربار چو کٹ دینا ہے آخنا دفع ہو جا تو کدھا کلمہ پڑھ دا سا میرا پتر بے کفن پہ آ رہا ہے تو اپنے تے مٹی بند آ رہا ہے اے میں تو آڈے پلے واسطے کرن لگا شاید تو سائنج دھیان نہ کیتا ہوئے اے میری گل سمجھن دی کوشش کرے آج سنی شیعہ ہوئے اے عمر سعد نے غسل کیتا فاخرہ لباس پایا اے میں 11 محرم پہ پڑھنا تو سی تھک پہ ہو اس نے سنہری عبا پائی اے فتح دے نشے کوئی میرے نال ہے وہ کوئی سید صاحب گل پہ سن دے ہو سنہری کرسی تے بیٹھا کتے دے پتر خوشام دی آ گئے کسی آکھیا میرے تے راضی ہیں میں قاسم زین تو لایا ہے کسی آکھیا راضی ہیں میں اکبر نو برچی ماری ہے کسی آکھیا راضی ہیں میں حبیب نو ماریا ہے کوئی سن دے پہ ہو میری گلتے دھیان پہ کر دے ہو ایک کتے اے خوشامدن ہون ساڑے واسطے کی حکم ہے پڑھا میں تے گھنٹے پڑھا پتہ نہیں کریم نے منو اے ہمت کتھوں دے دیتی ہے تے لفظ بھی کتھوں عطا کر دیتے نے اے میری سمجھو بار گل ہے میرے آقا مظلوم کربلا دے عزادارو تے کول دی مجلس مکا کے کر ٹور جان والے ہو عمر سعد نو آکھیا نے ہون کی کرنا ہے پروگرام 10 اس آکھیا پہلا اپنے نجس لاشے دفن کریے ایئی تے میں تو ان گل سنانی سی انہا کتیاں نے اپنے لاشے دفن کیتے تو میرے نہ رال دے پہ ہو یہ دفن پہ کر دے سن تے ابو تراب دی تھی جلے ہوئے خیمیاں دی راکھ تے بے کے حیران سوچ رہی ہے ایک پہر جائی آکے آکے ہیں بی بی اساں کیڑے ویلے دفن کرنے ایک بھر جائی آکے آکے ہیں مخدومہ اساں کیڑے ویلے دفن کر رہے تو سب میری گل نہیں سن دے پہ نا تے پاک سین دیا ہنجو لڑ پمان تے بولے کوئی نہ علی دی دی تے جڑے ویلے پاک سین رنڈے نے نا تے ساریاں بھر جائیاں ہاتھ جوڑ کے اندین تسا نہ روو سانو تواڈی عزت دی قسم ہے اساں کوئی اپنے پتر دفن کرنے واسطے نہیں پیاں دیا اس واسطے آنیاں کدوں دفن کرنا ہے سیدہ دا چان آئے 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 میری پاک سین نے جناب فضانو کلیا اماں جائے ملونو آخ تو سا نجس لاشے دفن کر لے ہون اجازت دیو اسی بھی دفن کر لیے رسول دے پتر نو لفظ ہی سختے میرے کو بدلن ہویا کوئی نہیں ترجمہ میں پھر بھی ادب نل کرنے معاف کر دیا دے دل دکھے سید بیٹھے ہوتے عزادار اس کتے نے انج دا جواب دیتا ہے فضا دیاں چیخا نکل گئیاں
تے آ کے علی دی تھی دے پیرا تے سر رکھ کے رون لگ پئی تے ادھی اماں تو تے منو تسلیاں دینی ہے تے ہون تسی رو پے ہو آندے نے میں روانا تیری غربت دی حد مک گئی ہے ایک کتا آخدائے غسل کفن جنازے مسلمانہ دے ہوندے اللہ پاک گھر آباد ویکھو سلطان زمانہ دی شاہی ویکھو تساں اسیر ہو اس لفظ دا ترجمہ مخلوق نو پتہ نہیں کہ میری اماں پہنا تیاں نو پتہ نہیں تسی اسیر کنو سمجھ دے ہو اے جیڑا جرم اچ اسیر ہوئے نہیں ایک قدیم دور پڑھو کوئی بندہ میری گل سنے دے میں پڑھانا اے اسیر دا مطلب ہے نہیں کہ کسے جرم کیتا ہے تو او قید ہو گیا ہے نہیں دور اسلام اچ قدیم دور اچ اسیر کافرانو کیتا جاندہ سی تو سا میری گل سنی نہیں میں کی آکھیا ہے تو سا اسیر ہو میں مر جاوا کی پڑھا ازادارو تے وقت تھوڑا تے تیاری کرو دل دکھے منو معاف کر دیا جے شہزادیاں زیور پالے میں انجی آکھاں اکبر دی بارات لے کے ٹرن لگی ساریاں بھر جائیاں نو آکھیا ان نوے زیور پاو رات اکبر دا صدقہ دے دیتے نے پرانے زیور میرے قبلہ میں انجی ادب نال پڑھ سکنا آقا سجاد نے آپ زیور پوائے تو سا میری گل ہی نہیں پہ سن دینا میں کی پہ پڑھنا آقا سجاد نے آپ زیور پوائے ہن انجی پڑھا پھر شہزادیاں نو کسے سوار بھی تے کرایا ہن دسو اے اٹھاں تے سوار کیویں ہویاں میں 2 محرم نو لاہنا پڑے آ کے نہیں معاملہ تو سا میری گل نہ سنی اے 11 محرم ہن سواری دا ویلا آ گیا جو میرا ذوق ہے میں آخنا سب نو پاک علی دی تھی نے آپ سوار کرایا ہائے جیڑے ویلے سارا قافلہ سوار ہو گیا تے 2 رہ گئے ایک آقا سجاد تے ایک میری پاک سین آلیہ فاتح شام تے سجادہ دے پھوپھی میں تو انو سوار کراوا اندر نہیں ہو میرا بچڑا جڑے ویلے تیرا بابا خیمیوں نکلیا سی نا تے تیرا ہاتھ پھڑ کے میرے ہاتھ وچ دیتا تے آکھیا میری عالیہ بہن میری نسل بھی تیرے حوالے میرا مشن بھی تیرے حوالے ہن میں تینوں آپ سوار کرا لے آقا سجاد نو سوار کرا کے 18 بھائیاں دی بے وارث بہن اپنی سواری کے قریب آئی پھر بی بی نے دائیں دیکھا پھر بی بی نے بائیں دیکھا پھر فرات کی طرف نگاہ کئی کہتی عباس میں سوار ہو دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے اس سوار ہو گئیاں شہزادیاں بے کفن چھاڑ کے ٹر پیاں تو اسی تھک پہ ہو اے ظہر دی اذان نمازاں کربلا پڑیاں تے مغرب دی اذان کوفے سنی پیو دی شاہی آل ٹر پئی میرے نالو رات مسجد حنانہ وچ گزاری تے اج میری سین پاک 2 روایتہ نے ایک کتا اج دربار چ بہ نہیں سکیا تے ایک اج ہی دربار چ بیٹھا تے قافلہ آ گیا ہن میرے نال ہو گل سن دے پے ہو تسی کتے بیٹھے ہو بارگاہ کادے واسطے کل خانی واسطے
تے پہنا کتھے نے تے تیاں میرے نال ہو جی بس میں مکا دین لگا گل قبیلہ بنی اسد دے بال ماما کول گئے تے آکھیا تسی بھول گئے ہو غریب نے کی آکھیا سی تے ماما نے اپنے بندیاں نو آکھیا بے غیرتی دی حد مک گئی ہے مظلوم کفن ہی تے منگیا سی جنہ ماتم کرنا میرے علوں ویکھو ایک قبیلہ بنی اسد دے آج مرد مستورات تے بال کفن تے بیل چے لے کے کربلا آگئے میرے نال ہو جی میں گل مکا دیتی ہے اے سیانے سیانے بندے مقتل چھ پھر دینے تے رون دینے آندے نے یار باغ لٹ گت ہے اللہ جانے جی بہن راج جیندی ہے کہ مک گئی ہے اللہ جانے او دا کی حال ہے جنہوں لاش تو شمر لے گئے کوئی سن دے پہ ہو تو آڈے سینے چوی دلی ہے نا سنی ہو یا شیعہ جیڑے ویلے انہا وکھیا اقابرین آکھل لگے یار ذمہ داری اے وے انہا نو دفن کرنا ہے تے پھر ادیاں زوارہ آنا ہے تے انہا نو دسنا ہے اکبر کیڑا ہے تو سا میری گل ہی نہیں سنی قاسم دا کی تے لاشاں پہچانیاں جاندیاں نے سران دے نال تے سر تے ملاؤن کٹ کے لے گئے تے لاشاں پامال انیاں نے سنجانیاں ہی نہیں جاندیاں کوئی انہا دا وارث ہوندہ سنجان کے دس دا اے قاسم ہے اے آونے اے محمد ہے کوئی سن دے پہ ہو اے بے وارث ہیں اسی کی میں پہچان کریے اجے آندے ہی ننا سے بے وارث نے یک لخت گرد پھٹی تے ایک سوار آیا جی دے گل وچ توکے پیراں چ بیڑیاں نے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں نے کمر جھکی ہوئی ہے اکھاں تو خون جاری ہے چٹی داڑی ہے تے رو کے اندہ کنے آکھے آئے بے وارث نے انا علی ابن الحسین دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے اے ساریاں میرے آقا سجاد دے حکم نال گنج شہداء چ مقتل بن گئی تھک پہ ہو تے جنہیں سارے دفن کیتے نے تسی امیر بن کے پہ سن دے ہو یار جنہیں سارے دفن کیتے نے اسی تے پانی پی کے آیا او تے ترس ہے بس مکا دیتی میں گل جیڑے ویلے دفن کر بیٹھے نا میرے نالو جی او ہاتھ جوڑ کے اندے نے بہو پرسا دئیے اندے نہیں کھلو جاؤ اجے میں مظلوم بابے نو دفن کرنا ہے او جتھے سب تو زیادہ تیر تے تلواراں تسی میری گل نہیں سنی ان جاکھاں جتھے زیادہ پھلان دا ڈھیر سی اوٹھے میرے آقا نے آ کے پھل ہٹائے تے بنی اسد دے لوگ آکھل لگے تیرے نال ہاتھ لائیے سردار فرمایا پچھے ہٹ جاؤ اے میرے امام بابے دا لاشا ہے امام نو دفن صرف امام کر سکتا ہے تسی ہاتھ نہیں لانا میرے نالو اکلیاں تھوڑے مولا نے بابے نو قبر چلایا جنہاں ماتم کرنا ہے میرے لو ویکھیا جے دفن بڑے کیتے قبیلہ بنی اسد لوکاں حوصلہ رکھیا مرداں مائیاں بچیاں جیڑے ویلے چکیا نا مظلوم دا لاشا تے مائیاں پٹیاں تے بالا ماتم کیتا تے قبیلہ بنی اسدیاں لوکاں ٹکرا ماریاں آندے نے آقا اے تھلے 6 ماہ دا فرمایا اے میرا ویر اصغر ہے اے کتیاں نے جڑے ویلے لاش برآمد کیتی ہے میرے پیو دے حوالے کیتی ہے میرے پیو سینے نال سانب کے رکھے اے کٹھیاں مزاراں بن گئیاں مزار بنا کے اتے لکھیا حاضا قبر حسین ابن علی
قتلا اتشان اے او دی قبر ہے جڑا پیاسا مارے آگیا ہے جڑا منتقے ماوے دا بدلہ لبے دا کوئی میری گل سن دے پہ ہو اندنے آقا ہون باؤ تنو پرسا دئیے فرمان دے نہیں اجے میرا شیر چاچا رہندہ ہے بس گل مک گئی آقا سجاد چاچے دے کول آئے تھک پہ ہو اے 2 رکابے گھوڑے تے سوار ہوندہ مولا تو انو کربلا لے جاوے مقتل نو پڑھو قد غازی دا سب تو بڑھا ہے قبر سب تو چھوٹی ہے میرے آقا نے فرمایا تو اے نانو ہاتھ نہیں لانا اے میرا معصوم چاچا ہے انہوں میں آپ قبر چلانا ہے بس میں مکان لگائیں نہیں میری نوکری قبول فرمایا جے کوتاہیاں معاف کر دیا جے تے میری کوئی گل تو چنگی لگے تے پھر رو کے فریاد کرے آجے اینا مظلومہ دا وارث جلدی آوے بڑی دیر ہو گئی ہے اے لٹے گھر دا وارث غیبت چھے اے غیبت دی تلانی رات مکے میرے آقا نے فرمایا قبر چی میں آپ لانا ہے تے چاچے نال میں گل بھی وکھری کرنی ہے تسی دور ٹر جاؤ میرے نالو قبیلہ بنی اسد مرد مستورات بچے دور ٹر گئے میرے آقا نے قبر دے وچ لایا تے آپ بھی قبر چ ٹر گئے تے دیر بڑی ہو گئی باہر نہ آیا قبیلہ بنی اسد یا وڈیرے آکھیا موک نہ گیا ہوئے آخر انہیں لاشے چکنے کوئی سوکھا کم میں جدیا بہنا قید ہو جاول جدے شیر چاچے مارے جاول او دا زندہ رہنا سوکھا کم میں آؤ پتہ کریے میں تے مک گیا ہوئے جیڑے لے آئے تے کی ویکھیا میرے آقا سجاد نے اپنا منہ چاچے عباس دے سینے تے رکھیا تے رو رو کے پیاندہ چاچا چاچا او میرا شیر چاچا او میرا بہادر چاچا گرز کھا کے بازو کٹا کے کربلا وچ سونا سوکھے چاچا بدماشاں دی بھیڑ بےغیرتاں دا ہجوم کتا شراب پیا پیندہ پوچھ دے کتھے علی دیتی چاچا میرا جگر پھٹ گیا ہے دعا کریں نہ دا وارث جلدی اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد